اے محمد، ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، نہ ملا آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، اوڑھ کر سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، اوڑھ کر سر پہ ردا، کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ صلوات۔ قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا،
کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اور نیلے رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں کم ہو، آپ نے دیکھی نہ ہوئے ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ بآواز بلند صلوات۔ مجرائے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سے پیغمبر سا نہ آقا مجرائے خلق میں ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ
لائے اس میں ایک گٹھڑی شہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا ایک گٹھڑی شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون سے تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون سے تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا کہتی تھی زینب مستر کے خدا خیر کرے رات کو خواب میں ایا سر زہرا دیکھا مجرائے خلق میں
جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا میں نے دیکھا لمحے شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا پر کوئی سبت پیمبر سا نہ آقا دیکھا درود بھیجو محمد ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی آگ دامن میں لگے ہو کے پریشان نکلی آگ دامن میں لگے ہو کے پریشان نکلی ایک معصوم سرے شام غریباں نکلی جا کے مقتل میں صدا دیتی تھی بابا بابا دیکھیے شیب لینے مجھے مارا بابا مجھے مارا بابا ہو کہاں جلد صدا دو کہ میرے جان نکلی کبھی گرتی کبھی اٹھتی کبھی چلاتی تھی ہر قدم شمر کے ڈر سے وہ
सहम जाती थी, वो सहम जाते थे, ढूंढने उसको फूफे और कबे माँ निकले। खून कानों से टपकता था, बदन जख्मी था, नींद आँखों में थी, कहती थी कहाँ हो बाबा, कहाँ हो बाबा। मौत के दश्त में करते हुए गिरिया निकले। बाप के सीने पे सर रखती तो रखते कैसे, बाप का सीना तो खाले है न था तीरों से, था न तीरों से। मुँह पाँव पे मुँह को रख, पाँव पे मुँह को रखा, जब सरे मैदान निकले। दरूद बर मोहम्मद वाले। बारे दीगर सलाम। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का। गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक आती है। सलाम उस पे जो रहमत कशे सलासिल है, सलाम उस पे जो ज़हमत कशे सलासिल है। मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है। सलाम बेते हैं अपनी शहज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर। असीर हो के जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में। मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई। सकीना बीबी तुम्हारे
غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے، بی بی کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل چکے، بی بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں وہ شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں، بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں، بی بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، شریک حق درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے بھرے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تن لاشو، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام خاک نشینوں پہ، صلوات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر مجھے روز عاشور کی قسم واللیال عشر مجھے محرم کی پہلی 10 راتوں کی قسم والشفع والوتر مجھے حسین اور زینب کی قسم والشفع مجھے جفت کی قسم یعنی جب حسین اور زینب دونوں ایک ساتھ تھے والوتر مجھے زینب کی قسم جب وہ تنہا رہ گئی میرے عزیزو جو کاروان 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا 5 دن کا سفر طے کر کے 3 شعبان مکہ پہنچا 4 ماہ 5 دن مکہ میں گزار کے 24 دن کے سفر کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچا اور سرزمین کربلا پہ جو بستی 8 دن آباد رہی آج روز عاشور ایک ایک کر کے سب شہید ہوئے مسلم ابن اوسجہ عبداللہ بن عمیر کلبی عبداللہ بن عمیر کلبی کی زوجہ پھر حر ابن یزید الریاحی پھر نافع بن ہلال اس کے بعد پھر عمر بن خالد سیداوی 5 ساتھیوں کے ہمراہ شہید ہوئے پھر جناب جون پھر حبیب ابن مظاہر پھر ابو سمامہ ساعدی پھر عبد الرحمن بن عبد الرب پھر مؤذن حسین ابن علی جو 9 محرم تک سارے سفر میں آذان دیتے رہے حجاج بن مسروق پھر زہیر ابن قین اور پھر بشر بن عمر اصحاب حسین میں شہید ہوئے پھر ایک ایک کر کے اولاد عقیل اولاد جعفر اولاد حسن اولاد حسین سب شہید ہوئے اور سب سے آخر میں خود حسین ابن علی شہید ہوئے اور بعد از شہادت حسین جو ہوا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا اب دوسرا مرحلہ حسین علیہ السلام کی لاش کو لوٹنے کا تھا اخنس بن مرشد نے حضرت کا امامہ لوٹا اسحاق حضرمی نے حضرت کا پیرہن لوٹا اسود بن خالد نے امام حسین کے جوتے اتارے عمر ابن سعد نے امام حسین کی زرہ اتاری قیس بن اشعث بن قیس نے امام حسین کی یمنی چادر اتاری
जमी बिन अवाम ने इमाम हुसैन की तलवार लूटी और बजदल बिन सुलैम ने इमाम हुसैन की अंगूठी लूटी। सुन सकेंगे? इस बजदल इब्न सुलैम लईन ने क्या किया? जब अंगूठी उतारने की कोशिश की, उंगली में वर्म था, अंगूठी खींची, नहीं उतार सका। जब कोशिश की और न उतार सका, इसने 2 पत्थर उठाए। एक पत्थर पर हुसैन की हाथ को रखा, एक पत्थर मारकर हुसैन की उंगली को कता किया। हुसैन की लाश को लूटने के बाद दूसरा मरहला वो मैं बयान नहीं कर सकता, और इतना मुश्किल मर बस इशारा कर दूं। कुछ चीज़ें मैं खुद छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि सरे इमाम हुसैन जैसे क़त्ल हुआ था, शिम्र इब्न ज़िलजोशन ने ये सर उमर इब्न साद की तरफ फेंका। उमर इब्न साद ने हकीम बिन तुफैल की तरफ फेंका। इसने अम्र बिन हज्जाज ज़ुबैदी की तरफ भी फेंका। अज़रा बिन कैस, आखिरी मरहले में खौली ने वो सर उठाया और अपने पास महफूज किया। इसके बाद फिर उमर इब्न साद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की वसीयत पढ़ी कि अब हुसैन की लाश को पायमाल किया जाएगा। तफसील का वक्त नहीं, बाकी तमाम लाशें उठा लिए गए, सिर्फ हुसैन इब्न अली का लाशा रह गया। जिन 9 अफराद ने हुसैन इब्न अली की लाश को लूटा, इनमें से 2 इसहाक़ हज़रमी जिसने पैरहन लूटा था, और दूसरा इब्न मुर्शिद जिसने इमाम हुसैन का अम्मामा लूटा था। ये 2 हकीम बिन तुफैल। बाकी 7 अफराद ने अपने घोड़ों के सुमों को नाल लगाई और हुसैन इब्न अली की लाश को पायमाल किया गया। और लाश की पामाली के बाद अब लश्कर अशकिया ने ख़याम का रुख किया और ख़याम हुसैनी में इस तरह से एक एक खेमे को आग लगाना शुरू की। फिर क़यामत का मरहला था जब बीबियों की चादरों को छीना गया। एक एक बीबी के सर से रिदा उतारी जा रही है। सबसे आखिरी मरहले में सानिया ज़हरा के सर से चादर को उतारा गया। कैसे उतारा गया जो मैंने पढ़ा, तमाम बीबियों ने सानिया ज़हरा के गिर्द हल्का बना लिया और आवाज़ें बुलंद की, ऐ शिम्र इब्न ज़िलजोशन, हम कभी तुम्हें अली की बेटी के करीब नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि इनकी बीबियों के सरों पर इतने नेज़े मारे गए, बीबियां लहू लुहान हो गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब तक चादर ज़ैनब बिन्त अली के सर पर थी तब तक इस चादर का रंग सफ़ेद था। जब छीनी जा रही थी इस चादर का रंग सुर्ख हो गया। बिल आखिर इस चादर को छीन लिया गया। मेरे अजीजों, समझेंगे करबला में 3 आइम्मा की मौजूदगी का फ़लसफ़ा क्या है। हुसैन इब्न अली भी करबला में मौजूद थे, इमाम सज्जाद भी मौजूद थे, इमाम मोहम्मद बाक़िर आशूर के दिन 3 साल 6 महीने 10 दिन आपका सिन है। आपकी मौजूदगी की हिकमत, वरना अगर किसी एक बच्चे के बगैर भी करबला मुकम्मल हो सके तो इमाम हुसैन उसे मदीना छोड़ के आए, करबला नहीं लेके गए। करबला हुसैन सिर्फ उनको लेके गए जिनके बगैर करबला बच नहीं सकती थी, जिनके बगैर दीन खुदा नहीं बच सकता था। इन आइम्मा दीन की मौजूदगी का फ़लसफ़ा, बस एक जुमला अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ
یہاں تک کہ شہادت حسین سے لے کر حسین ابن علی کی لاش کی پائمالی سے لے کر لاش کے لوٹے جانے سے لے کر بیبیوں کے سروں سے چادروں کے چھننے تک کے اور خیام حسینی کے آگ لگنے تک کے مرحلے میں کئی مرتبہ میدان کربلا میں عذاب کے آثار کو مشاہدہ کیا جا رہا تھا. کئی مرتبہ کربلا کی زمین میں زلزلہ محسوس ہو رہا تھا. کئی مرتبہ کربلا کی زمین پہ سرخ اور سیاہ آندیاں چل رہی تھی. لیکن ادھر حسین ابن علی کا سر سجدے میں کٹ رہا تھا, ادھر ایک امام حالت غشی میں تھے, اور امام محمد باقر کو ہمراہ لے جانے کا فلسفہ یہ تھا تاکہ کائنات معدوم نہ ہو جائے. اس لیے ایک حجت خدا کا سر سجدے میں تھا اور برابر امام محمد باقر اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. اگر یہ سر سجدے میں نہ ہوتا کائنات ہمیشہ کے لیے معدوم ہو جاتی. بس میرے عزیزو, لاشا پامال ہوا, امام حسین کی لاش کو لوٹا گیا, بیبیوں کے سروں سے چادروں کو چھینا گیا, خیمے جل گئے. اور ایک مرتبہ امام سجاد سے بیبیوں نے پوچھا, سید سجاد سے ثانی زہرا نے پوچھا, علی زین العابدین آپ امام وقت ہیں, بتائیں کیا کریں, جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کہا بیبیوں بے ردا خیموں سے باہر نکل جاؤ. یہاں تک کہ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا, اور جب سورج سے یہ سارا منظر نہ دیکھا گیا تو وہ مغرب کے افق میں اپنا منہ چھپا کر ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا, اور دنیا میں شام غریبہ کی سیاہی پھیل گئی. یہ وہی شام غریبہ ہے جس کی یاد منانے کے لیے آپ آج اس مقام پر دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود جمع ہوئے. آپ نے مشابہت کی بڑی کوشش کی, آپ نے چراغ بند کیے تاکہ شام غریبہ کے ساتھ کچھ مشابہت برقرار ہو جائے. لیکن مشابہت کیسے پیدا ہو؟ آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, آپ کے سروں کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں, بے ردا سیدانیاں بچے خیموں کی جلی ہوئی راکھ پر بیٹھے. بس میرے عزیزو, ایک ایک لمحہ قیامت کا لمحہ, یہ قیامت کا مرحلہ کچھ وقت گزرنے کے بعد یا جناب حور کی زوجہ نے, اب یہاں روایات میں اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں جناب حور کی زوجہ کچھ پانی لے کر گئیں یا کھانا لے کے گئیں, کچھ نے لکھا کہ بنو اسد کی خواتین, کچھ نے لکھا کہ لشکر اشقیاء میں سے چند افراد نے کہا مبادا یہ بچے اور عورتیں مر نہ جائیں, انہیں ہم نے یزید کے پاس پہنچانا ہے, اس لیے کچھ پانی اور مختصر مقدار میں کچھ کھانا لے کے جایا گیا. 3 دن بندش آپ کے بعد یہاں تک کہ جیسے ہی پانی پہنچا ہے, ایک مرتبہ سب سے پہلے مرحلے میں جب پانی کا جام بھرا گیا تو حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ کو پیش کیا گیا. ایک مرتبہ اس بچی نے اپنی پھوپھی زینب سے سوال کیا, پھوپھی اماں آپ خود نہیں پی رہی ہیں, پانی مجھے سب سے پہلے کیوں پیش کیا؟ جواب دیا جب کوئی نئی چیز آتی ہے ہمیشہ چھوٹوں کو دی جاتی ہے, چھوٹوں سے پہل کی جاتی ہے. یہ سنا جناب سکینہ نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا اور مقتل کی طرف چل پڑی. ثانی زہرا نے سوال کیا سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا آپ نے کہا تھا پہلے چھوٹوں کو دیا جاتا ہے, میرا علی اصغر مجھ سے بھی زیادہ چھوٹا ہے. بس میرے عزیزو, اس کے بعد دوسرا مرحلہ, سید سجاد ثانی زہرا بچوں کو پانی پلا رہے ہیں, اور پھر اس میں ایک مرحلہ آیا جب ثانی زہرا کی طرف پانی کا جام بڑھایا گیا. وہ جس کا حسین جیسا بھائی پیاسا چلا جائے وہ زینب کیسے پانی پیے؟ یہاں تک کہ امام سجاد کے ہاتھوں میں جام ہے, آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہی ہیں. اب امام سجاد نے محسوس کیا کہ میری پھوپھی اماں پانی نہیں پیئیں گی اور مبادا اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جائیں. اب اعجاز امامت سے ثانی زہرا کے سامنے اپنی 2 انگلیوں کو کھولا, کہا پھوپھی اماں پانی نہ پیئے لیکن ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے. اب جو ثانی زہرا نے منظر دیکھا, حوض کوثر پر علی کھڑے ہیں, پیغمبر کھڑے ہیں,
سیدہ زہرا کھڑی ہیں، حسن مصطفیٰ کھڑے ہیں، چاروں کے ہاتھوں میں جام ہے، سامنے حسین کھڑے ہیں، چاروں جام حسین ابن علی کو پیش کر رہے ہیں، حسین پی لیجئے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں جب تک میری بہن زینب نہیں پیے گی۔ بس میرے عزیزو اب دو جملے اور عرض کروں، یہاں تک کہ رات گہری ہونے لگی، شام غریبہ کی رات ڈھلنے لگی، اور رات کے ایک پہر میں زینب کبریٰ نے اپنی خواہر گرامی زینب صغریٰ سے کہا او بہن ایک مرتبہ بچوں کو گن لیں، بچوں کو شمار کر لیں، ایسا نہ ہو کوئی بچہ گم ہو گیا ہو، پھٹک گیا ہو۔ یہاں تک کہ بچوں کو گننا شروع کیا گیا، دیکھا وہ بچی جس کی خصوصی طور پر بھیا حسین نے وصیت فرمائی تھی، وہ بچی نظر نہیں آ رہی، سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ دونوں بہنیں جناب سکینہ کی تلاش میں مقتل کی طرف آئیں۔ یہ عجیب رات ہے میرے عزیزو، کل شام شہیداں تھی، آج شام غریباں ہے۔ کل ابو الفضل عباس پہرا دے رہے تھے، آج ثانیہ زہرا پہرا دے رہی ہیں۔ میں نے پڑھا ثانیہ زہرا نے ساری رات کس حالت میں گزاری، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر برابر ان بچوں اور بیویوں کا پہرا دے رہی ہیں، یا ایک مرتبہ رات کے ایک حصے میں مقتل کی طرف رخ کیا، عباس کے لاشے کی طرف، اور کہا اٹھو عباس دیکھو کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج تمہاری بہن زینب انجام دے رہی۔ بس میرے عزیزوں دونوں بہنیں چلی مقتل کی طرف، اور دیکھا ایک درخت کے نزدیک، ایک درخت کے نیچے دو بچے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے سو رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے خیال کیا شاید بچے اسی مقام پر سو گئے، لیکن جب دونوں بہنیں آگے بڑھیں اٹھا کر لے جانے کے لیے کیا دیکھا کہ دونوں کی وفات ہو چکی ہے۔ یہ دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلے گئے، ان کے چہروں پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ اب جو ثانیہ زہرا اور آپ کی خواہر گرامی نے ان دو بچوں کو اٹھایا، جب اٹھا کے چلی ایک مرتبہ حسین ابن علی کی لاش کی طرف رخ کر کے کہا بھیا حسین اٹھے دیکھیں، دن میں آپ لاشیں اٹھا رہے تھے، اب آپ کی بہن زینب کبریٰ لاشوں کو اٹھا رہی ہے۔ بس آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزو، اب دونوں بہنوں نے جناب سکینہ کو تلاش کیا اور ڈھونڈتے ہوئے پہنچی کہاں، ایک نشیب میں جہاں پر ایک لاش ہے، وہ لاش ہے بے سر، اور جناب سکینہ اس لاش کے سینے پر سر رکھ کر سو رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، جناب سکینہ کو اٹھانا چاہا، یا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آہستہ بولو زینب، ابھی ابھی میری بچی رو رو کے سوئی ہے۔ دونوں بہنیں آ کر لاش حسین سے قریب بیٹھ گئی، انتظار کیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب جناب سکینہ کی آنکھ کھلی، ثانیہ زہرا جلدی سے آگے بڑھی، سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی، پوچھا بیٹی سکینہ لاش تو سر سے پہچانی جاتی ہے، آپ نے بغیر سر کے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا پھوپھی اماں آدھی رات ہو گئی، میں نے دیکھا باقی بچے تھک کر سو گئے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، اس لیے ایک مرتبہ میں اپنے بابا کو تلاش کرتے کرتے مقتل میں آ گئی، لیکن جس طرف جا رہی تھی مجھے میرے بابا نہیں مل رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے آواز بلند کی میرے مظلوم بابا، میرے پیاسے بابا، میرے شہید بابا، میرے بابا اپنی سکینہ کو صرف اتنا بتا دے، کیا کبھی تیری سکینہ تیرے بغیر سوئی ہے؟ یا ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ۔ بس آخری جملہ میرے عزیزو، وہ آخری جملہ شام غریباں حسین ابن علی نے آپ عزاداروں کے لیے کہا، اے دن بھر کے تھکے ہوئے عزاداروں، اے دن بھر سینہ زنی کرنے والوں،
اے فاطمہ زہرا کی ان کے سارے گھرانے کے اجڑ جانے کا پرسہ دینے والے مومنوں، حسین ابن علی نے آپ کو کب کب یاد کیا سنے۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا بیٹی سکینہ کیا آپ کے بابا نے آپ سے کوئی بات کی تھی؟ کہا پھپھی اماں میرے بابا حسین نے مجھ سے کہا تھا اے میری سکینہ میرے شیعوں تک یہ پیغام پہنچانا، شیعتی ماء عذب ان شربتم فاذکرونی، میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا زندگی میں جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں، جب بھی میٹھا پانی پئیں، ان سے کہنا ہماری پیاس کو یاد کریں۔ اور اے سکینہ ان سے کہنا او سمعتم بقتیل او غریب فاندبونی، جب سنے کوئی پردیسی مارا گیا، مسافر مارا گیا، ان سے کہنا پہلے ہم پر گریہ کر لے۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ مجھ سے مشکل ہو پائے گا۔ جو آخری جملہ امام حسین نے فرمایا، کہا اے میری سکینہ، ہاں اس سے پہلے ایک اور جملہ بھی عرض کرو، کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ اے کاش تم روز عاشور میدان کربلا میں ہوتے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میری سکینہ میرے شیعوں سے کہنا کاش تم سارے میدان کربلا میں ہوتے تو کیا دیکھتے؟ کون سی مصیبت بتائی حسین نے بعد شہادت، کیف استسقی لطفلی فادوا ان یرحمونی، جب میں نے اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے پانی مانگا تھا کیسے میرے اصغر کو پانی پلایا گیا۔ بس آخری جملہ جو حسین نے کہا یہ قیامت کا جملہ ہے، فرمایا اے سکینہ میرے شیعوں سے کہنا وَبِجِلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي، بس یہ میرا آخری جملہ ہے۔ جلد کہتے ہیں گھوڑے کی ٹاپ، خیل کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا جو خیال کی رفتار سے سفر کرے، ساکونی انہوں نے مجھے پیس کے رکھ دیا۔ Ya Hussein, 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 یا حسین، یا حسین، اے شام غریبا کیا پایا، 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 عاشور کو جلتے خیموں میں، عاشور کو جلتے خیموں میں، اجڑی اجڑی گودے پائی، ٹھہرا ٹھہرا جھولا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا، عاشور کو جلتے خیموں میں، عاشور کو جلتے خیموں میں، اجڑی اجڑی گودے پائی، ٹھہرا ٹھہرا جھولا پایا، اے
شام غریبا کیا پایا، اے شام غریبا کیا پایا، اے شام غریبا کیا پایا، اے شام غریبا کیا پایا، اے شام غریبا کیا پایا، خود شہ کا کلیجا کانپ اٹھا، خود شہ کا کلیجا کانپ اٹھا، خود شہ کے قدم تھرا اٹھے، خود شہ کے قدم تھرا اٹھے، مڑ کر جوانی میں برچی کے بیٹے کا جگر الجھا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا، خود شہ کا کلیجا کانپ اٹھا، خود شہ کا کلیجا کانپ اٹھا، خود شہ کے قدم تھرا اٹھے، خود شہ کے قدم تھرا اٹھے، مڑ کر جوانی میں برچی کے بیٹے کا جگر الجھا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا، افسوس بصارت نے آ کر، افسوس بصارت نے آ کر، پیری میں دیا دھوکا شہ کو، پیری میں دیا دھوکا شہ کو، جس وقت جہاں سے لوٹ آئے بیٹے کا وہیں لاشا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا، افسوس بصارت نے آ کر، افسوس بصارت نے آ کر، پیری میں دیا دھوکا شہ کو، پیری میں دیا دھوکا شہ کو، جس وقت جہاں سے لوٹ آئے بیٹے کا وہیں لاشا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا، تکمیل وفا اس عالم میں، تکمیل وفا اس عالم میں، بس ختم حسین و زینب پر، بس ختم حسین و زینب پر، ایسی نہ کوئی ہمشیر ہوئی بھائی نہ کوئی ایسا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا، تکمیل وفا اس عالم میں، تکمیل وفا اس عالم میں، بس ختم حسین و زینب پر، بس ختم حسین و زینب پر، ایسی نہ کوئی ہمشیر ہوئی بھائی نہ کوئی ایسا پایا، اے شام غریبا کیا 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 پایا،
اے شام غریبا کیا پایا بس اتنی تمنا ہے یا رب بس اتنی تمنا ہے یا رب بس ایک نظر کی مہلت دے بس ایک نظر کی مہلت دے تسکین دل مادر ہوگی اصغر کو اگر جیتا پایا اے شام غریبا کیا 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 پایا بس اتنی تمنا ہے یا رب بس اتنی تمنا ہے یا رب بس ایک نظر کی مہلت دے بس ایک نظر کی مہلت دے تسکین دل مادر ہوگی اصغر کو اگر جیتا پایا اے شام غریبا کیا 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 پایا عاشور کو جلتے خیموں میں عاشور کو جلتے خیموں میں اجڑی اجڑی گودے پائی ٹھہرا ٹھہرا جھولا پایا اے شام غریبا کیا پایا اے شام غریبا کیا پایا اے شام غریبا کیا پایا یا حسین یا حسین شام غریباں شام غریباں زینب تنہا گھور اندھیرا موت کا سایہ بادل بن کر سر پر چھایا آوازیں ٹاپوں کی ابھری کون جلے خیموں کی جانب تیز قدم سے چلتا آیا پہنچ کے آنسو زینب دیکھے دیکھتی کیا ہے اس کا بابا باپ کے سینے پر سر رکھ کے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے ایسا روئی 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 نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو میں کیسے نہ روؤں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ روؤں بابا ماتا میں اجڑ گئی بابا ہم میرا اکبر ہم میرا اصغر ہم میرا بھائی ہم میرا البھر ہمیں اجڑ گئی بابا نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو زینب نہ رو ہم میرے جگر کے ٹکڑے نہ رو میں کیسے نہ رہوں بابا میں اجڑ گئی بابا میں کیسے نہ رہوں بابا ہمیں اجڑ گئی بابا ہاں ایک دن میں ہاں گھر اجڑا ہاں بھائی ہاں بیٹا ہمیں اجڑ گئی بابا نہ رو زینب نہ رو ہاں میرے جگر کے ٹکڑے نہ
شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ 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 شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی نہ رہا پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عزا بچھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے پہلے پہ آ گئی ہے تنہا لم اٹھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو گیا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر ایسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا زانوں پہ رکھ کے سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا بسا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر یا حسین
شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاکے پلی سینے پہ جو شاکے پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا ہے شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی ہر سوداسی چھا گئی ہر سوداسی چھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی کرتے ہوئے یہ کلام مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 شام غریب آ گئی شام غریب آ گئی ہر سوداسی چھا گئی ہر سوداسی چھا گئی پہرے پہ زینب آ گئی پہرے پہ زینب آ گئی کہتے ہوئے یہی کلام مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
اللہم صلی علی محمد و آل محمد